حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے. خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے. میرے جماعت نے, میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے, یہ جمہوریت چلے, یہ پارلیمان چلے, اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اسمبلی کے اندر حکومت پر سیخپا ہو گئے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آصف زرداری کے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی بلاول بھٹو نے کھل کر بات کی. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے یہ قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ اپنی منمانی کریں, بلکہ قربانی اس لیے دی تھی تاکہ جمہوریت چل سکے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے, تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے. جناب اسپیکر, وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے, خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا, میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا. اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم, جو آئین, جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے, میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے, یہ جمہوریت چلے, یہ پارلیمان چلے, اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کیا, 18ویں ترمیم پاس کیا, NFC ایوارڈ میں ڈیولیوشن کروایا. پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی. ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت, انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن, یہ ساری چیزیں ہم نے کروائی. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائڈ اور اس سائڈ کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا, اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب, آپ جیل میں لڑے, آپ عوام کے میدان میں لڑے, یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے, عوام کا کام کرے. ہزار اختلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت کا, یہ سب جانتے ہیں. میں ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتا ہوں, ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے. ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے, مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, عوام کو معاشی انصاف دلوانا ہے. اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے, ہم نے بھی تنقید کی. آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشو پہ کیا ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب, ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا تھا 8 مہینے پہلے. آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے اپنے لیے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل ایئر کے لیے, مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے, ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کو 12% پہ لے کر آنا ہے. سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جناب اسپیکر, اور اس وقت مہنگائی کی شرح 9.6% پہ پہنچ چکا ہے. تو جہاں میں حکومت کا معاشی پالیسیز کا تنقید کرتا آ رہا ہوں, جہاں آپ حکومت کی معاشی پالیسیز کا تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں, جہاں ان کے اپنے ممبرز حکومت کی معاشی پالیسی پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں, اس پورا ہاؤس کو, اس سائڈ کو, اس سائڈ کو اس بات کی تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور حکومت سے
ہم سب کو ان پٹ دینا چاہیے, تجویز دینا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے کہ اس مہنگائی کو ہم کیسے مزید کم کر سکتے ہیں, ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ نہ حکومت سے نہ کسی اور سے ایسا کوئی غلطی ہو جس سے ہمارا یہ IMF کے ساتھ اور معاشی جو پروگرس ہو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچا جائے. جناب اسپیکر, جب آپ 2008 سے لے کے 2013 تک اس ہاؤس میں تھے, ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے, ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو 11 سال جیل میں قید رکھا, کسی سزا کی کوئی سزا نہیں تھا, کوئی کنوکشن نہیں, انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑا, لیکن سب سے انگیج کیا, صرف ہمارے اتحادیوں سے نہیں. اور ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ لے کر آئے جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے, پارلیمان کو مضبوط کیا, عدالت کو مضبوط کیا, اور اس کنسنسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. اس کنسنسس کے خلاف ایک مخصوص لابی موجود ہے جناب اسپیکر اس ملک کے, آپ کو بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کنسنسس جاری رہے, اور جب سے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پہ سائن ہوا, اس کا اگلا دن اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس کنسنسس کو اڑانے کے لیے, غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی جناب اسپیکر. ایک سازش اس صورت میں افتخار چودھری کی صورت میں, دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس اداروں کے افسران نے سپورٹ کر کے, بلڈ کر کے ہمارا سیاسی نظام کو اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جناب اسپیکر, کہ جب پہلے ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے تھے مگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں, عوام کے مفاد کے ایشوز میں, آئین, جمہوریت, پارلیمان کی بالادستی, انصاف دلوانے کے ایشوز پہ ہم آپس میں بات کرتے تھے. اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے, مگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں حکومت وقت سے بھی نہیں جناب اسپیکر, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے, پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں. ہمارا جو سیاست ہے, ہمارا جو کیسز ہے, ہمارا جو ایشوز ہے وہ ہم دیکھ لیں, لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا. مجھے بہت افسوس ہوا, بہت دکھ ہوا یہ سن کے. یہ ایک سینئر سیاستدان جس کے لیے میرا احترام ہے, رسپیکٹ ہے, جو بہت عرصے سے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری اسمبلی کے اندر سیخپا ہو گئے. اس وقت میڈیا کے اندر ایک خبر چل رہی ہے کہ آصف علی زرداری استعفیٰ دینے والے ہیں. اس حوالے سے محسن نقوی نے بھی اپنا واضح موقف دے دیا ہے. تاہم پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت حکومت کس کروٹ بیٹھ جائے. ابھی پوری میڈیا پر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اگر آصف علی زرداری استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھے گی یا نہیں بیٹھ پائے گی.